السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ امانت میں خیانت کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خیانت کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ کتنی پیاری اللہ نے تقسیم لگائی ہے قرآن مجید کی۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امانت میں خیانت کبیرہ گناہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، وہ آپ کا کجاوا رکھ رہا تھا تو اسے تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب ہے کہ جنت میں گیا ہے، پیارے پیغمبر کی خدمت کرتا ہوا شہید ہوا۔ آپ نے فرمایا اس نے ایک چادر چرائی تھی، وہ چادر جہنم کی آگ بن کے اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ تو خیانت مال کے ساتھ بھی خیانت ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ اولاد تو آپ کی فتنہ ہے۔ آپ اولاد کے بارے میں، اولاد کے لیے آپ خیانت کر رہے ہو، اولاد کے لیے آپ چوریاں کر رہے ہو۔ یہ ہمارے جو ہمارے عہدے دوران ہیں، جو بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ، جو ہمارے بڑے بڑے جو صاحب بیٹے ہیں ہماری گورنمنٹ میں، یہ سب امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ آپ وردی پہن کر جو مرضی کریں وہ جرم نہیں ہے۔ اگر ہم جیسا عام انسان اگر جرم کر لے، گناہ کر لے تو وہ جرم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے وردی پہنی ہے، آپ وردی پہن کر جو مرضی کریں۔ ہم نے وردی نہیں پہنی تو اس لیے ہم جو بھی کریں گے تو وہ جرم ہوگا۔ یا تو مجھے وہ مثال یاد آئی، جیسے کہتے ہیں کہ ساڑا کتا کتا ڈاڈا کتا ٹومی، یہ تو وہی بات ہوئی نا۔ تو آپ خیانت جو ہے وہ مال کی خیانت ہو، وہ لوگوں کی باتوں کی خیانت ہو، وہ آنکھوں کی خیانت ہو، وہ کانوں کی خیانت ہو۔ یہاں سے بات سنی آپ نے فرمایا منافق کی کچھ علامتیں، ان میں سے ایک علامت یہ کہ جب منافق کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بے ایمان انسان ہے۔ وہ منافق آدمی جو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو اسی لیے امانت میں خیانت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو وہ امانت میں خیانت کرے گا قیامت والے دن وہ لے کر آئے گا جو اس نے چیز چرائی ہوگی۔ اس لیے میں جتنے بھی ہمارے عسکری اور غیر عسکری ادارے ہیں، جو ہمارے یہ جو ذمہ داران لوگ ہیں، ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ان کو یہ اتنی بڑی جو کرپشن ہو رہی ہے، جو ایک تو زکوٰۃ نہیں دیتے، اوپر سے اتنی بڑی کرپشن، کروڑوں کا اربوں کا مال لوٹ کے جس کو عہدہ ملتا ہے وہ اپنی جولی بڑھ لیتا ہے، جس کو عہدہ ملتا ہے وہ اپنا ہی ڈاکہ مارتا ہے۔ تو ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ کہیں تمہاری زندگی 4 دن کی زندگی، یہ آپ آخرت برباد نہ کرے، ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں انسان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے آج امانت داری کے ساتھ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، وہ پولیس ہو، وہ فوج ہو، وہ سرکاری ادارے اسکول ہو، وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ غیر سرکاری ہو۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ امانت میں خیانت، لوگوں کی باتیں سن کے آگے کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت۔ کسی نے آپ سے راز کی بات کی، وہ آپ نے آگے بتا دی، امانت میں خیانت۔ تو کسی کی آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، کوئی کسی کی برائی دیکھی ہے، پردہ ڈالنے کی بجائے آپ نے آگے پھیلا دی، آپ نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا، یہ بھی امانت میں خیانت۔ تو یہ چیزیں انسان کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔